بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام خود بخود ہی بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ اس کو ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کرتے تھے۔ ارطغرل الغازی اپنے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، بلکہ جو اصل میں ارطغرل الغازی تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ وظیفہ کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کئی ڈرامے اور درجنوں فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل الغازی بھی ہیں، کیونکہ ارطغرل الغازی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی اور ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ ارطغرل الغازی کبھی یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا خصوصاً حکم کتاب سے، جو کہ ابن العربی نے لکھی ہے، اور اب اس میں کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، اس خاص دعا کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ارطغرل الغازی پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی جب اس دعا کو پڑھو گے اور اس وظیفے کو کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے تمام کام بن جائیں گے۔ ارطغرل الغازی نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابی ہی ملی ہے۔ آپ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو بے شک آپ بھی خود خصوص الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ جو اب میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے۔ تو میں چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں، کس طرح سے کرنا ہے، کیا کیا احتیاط کرنی ہے۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ بے شک نماز فجر کے بعد کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ بے شک نماز فجر کے بعد کر لیں، نماز ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں یا عشاء کی بعد کر لیں۔ لیکن اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ کم سے کم بھی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ اور جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ پھر جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کرو گے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہو اور کچھ خاص عمل بھی کرتے ہیں، ساتھ میں کچھ خاص وظائف بھی کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں گے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھائی میں ہے تو وہ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو بھی کامیابی عطا ہوگی۔ بہت سی مشکلات ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ اس طرح کوئی مرد کرے اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، ان پر گھر کے تمام ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مرد تو لازم کریں۔
المختصر یہ کہ اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابی ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، انسان کسی بھی وقت کسی بھی دکھ، مصیبت یا تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس ناگہانی صورت میں، حال میں جہاں انسان اپنی مرضی سے کی تدبیر احتیاط کرتا ہے، وہاں اس کو یہ بھی چاہیے کہ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا کرے۔ یہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ میں نے بارہا بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کے ذاکرین کے مصائب ٹلنے کے واقعات سنے ہیں۔ اس کے بعد آپ اول و آخر کم سے کم بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ مناسب سمجھیں وہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے، آپ کو ڈھیروں ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اپنے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد، اللہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سورۃ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بلند شان بیان کی گئی ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرتے وقت 133 بار اس سورت کو پڑھنا یا اس وظیفے کا حصہ ہے۔ آپ کے لحاظ سے تعداد تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے۔ آپ کی بڑے مشکل سے زیادہ 15 یا 20 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورۃ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد تو زیادہ ہو سکتی ہے، 133 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ ایک مرتبہ میں بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص آپ نے 133 بار پڑھنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے مکمل وظیفے میں شاید 15 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، پھر آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورۃ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بتایا ہے کہ اس وظیفے کو ارطغرل غازی کیا کرتے تھے اور انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں، ان کی جیت ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، آپ اچھی طرح سے دعا سن لیجیے۔ دعا یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں گا تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے 33 بار اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 133 مرتبہ سورۃ اخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، پھر 33 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھیں گے آخر میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اگر کسی کو یہ درود پاک طویل لگتا ہے تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو جلدی آتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام تر مشکلات جاتی رہیں گی۔ فقط واللہ تعالی عالم، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اے گنہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا، ہمیں 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مزید اس عمل کو خود بھی کریں
اور دوستوں و اقارب کو بھی اس وظیفے کا بتائیں تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو سکے اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔